امریکہ ہماری جنت ہماری دوزخ، انتظار حسین۔ پتہ نہیں غالب کے یہاں اگر اولاد نرینہ ہوتی تو وہ بیٹے کو کس قسم کی نصیحت کرتا اور وہ بیٹا باپ کی نصیحت پر کیا گل کھلاتا۔ غالب سے پہلے جو ایک بڑا شاعر پیدا ہوا تھا کبیر نام کا، اس کا تجربہ تو اس سلسلے میں زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ ڈوبا بنس کبیر کا اپچا پوت کمال۔ اس سے پتہ یہ چلا، بلکہ سبق یہ ملا کہ بڑے باپوں کو نصیحت بنامے فرزند کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ ویسے کسی بیٹے نے باپ کو نصیحت پر بہت سعادت مندی سے عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ سب سے بڑی مثال تو میر کی ہے کہ باپ نے نصیحت کی کہ اے فرزند دل بند عشق کیا کر۔ اس فرزند دل بند نے ایسا ٹوٹ کر عشق کیا کہ اسے چاند میں پری نظر آنے لگی، اور اس کی ساری شاعری اسی رنگ میں رنگ گئی۔ اصل میں باپ بیٹے کا مضمون بہت لمبا اور پرپیچ ہے۔ ہمارے شعر و ادب میں بھی اس کے کئی رخ نظر آتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں ہم نے زیرہ نگاہ کو دیکھا کہ فراق گورکھپوری کی تنقید کی شان میں ردب النسان ہے، پھر رکیں اور بولیں۔ مگر ایک بڑی مشکل ہے، ان کا مضمون پڑھنا شروع کرو تو بیچ میں ان کے والد عبرت گورکھپوری آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ مشکل نامی گرامی نقاد کلیم الدین احمد کے سلسلے میں بھی ہے، وہاں بھی ان کی تنقید میں عین بیچ ان کے والد ماجد آ جاتے ہیں۔ خیر، پھر اور ذکر چل نکلے۔ پھر انہوں نے جان ایلیا کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہنے لگی جان ایلیا ایک صورتحال سے بہت پریشان رہتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب سفر پر نکلتا ہوں اور گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو بیچ میں روڑی کا اسٹیشن آ جاتا ہے۔ کسی بھی سفر پر نکلوں روڑی اسٹیشن سے مفر نہیں ہے، ضرور بیچ میں آ جاتا ہے۔ اس پر ہم نے کہا یا شاید اب کہہ رہے ہیں کہ بی بی آپ فراق صاحب کی تنقید میں بھی عبرت گورکھپوری کے ذکر کو روڑی اسٹیشن سمجھیں، مگر آپ جان ایلیا کی طرح اسے مسئلہ نہ بنائیں۔ ایک اسٹیشن ہی تو ہے، آیا ہے اور گزر جائے گا۔ مبادہ بہک کر کسی اور طرف نکل جائیں تو جلدی سے بتا دے کہ اصل میں ناصر کاظمی کے بیٹے باسر کاظمی کو دیکھ کر باپ بیٹے کا مضمون ہمارے درمیان میں آیا تھا۔ ناصر کاظمی نے بیٹوں کو نصیحت کی بھی ہوگی تو گھر میں بیٹھ کر چپکے سے کی ہوگی، اس کا اعلان نہیں کیا۔ اچھا ہی کیا۔ ویسے باسر کاظمی کے طور سے کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ نامور باپ کا بیٹا ہونا کچھ ایسا سہل نہیں۔ اس میں بے شک سہولتیں بھی ہیں، لیکن بیٹا اگر سمجھدار ہو تو اسے اس حوالے سے مشکلات کا بھی احساس ہونا چاہیے۔ باسر کاظمی کے شعر جا بجا بتاتے ہیں کہ اسے یہ احساس ہے۔ اس کاروبار عشق میں ایسی ہے کیا کشش، پہلے پدر خراب ہوا پھر پسر خراب، اور پھر یہ کہ بنانی پڑتی ہے ہر شخص کو جگہ اپنی، ملے اگرچہ بظاہر بنی بنائی جگہ۔ دور اندیش بیٹے تو یہ کرتے ہیں کہ باپ والے رستے سے کنی کاٹ جاتے ہیں، اپنا راستہ اس سے ہٹ کر نکالتے ہیں۔ باسر نے یہ دور اندیشی تو نہیں دکھائی، اس نے بھی غزل ہی کو اپنایا ہے۔ ہاں، ایک عقل مندی کی کہ باپ کے شہر کو چھوڑ دیا۔ اس شہر کے بارے میں تو ناصر نے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیارے رستے دیکھ کے چل۔ شہر کی معنویت دوسرے شاعروں کے یہاں ہو یا نہ ہو، ناصر کے یہاں بہت ہے۔ اس کے شہر کو چھوڑنے کا مطلب تھا اس کے شعری تجربے سے ایک آبرومندانہ فاصلہ اپنے لیے قائم کرنا۔ باسر کاظمی لاہور چھوڑ کر انگلستان کی طرف نکل گیا۔ اب وہ مینچسٹر میں رچا بسا نظر آتا ہے۔ مینچسٹر یعنی دیار مغرب۔ ارے یہ تو ایک نئی گتھی پڑ گئی۔ دیار مغرب ہی تو ان دنوں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑھ کر امریکہ جو دیار مغرب کا دل ہے۔ اس پر ہم اٹھتے بیٹھتے لعنت بھیجتے ہیں، اور وہیں پہنچنے کے لیے ہم مستقل تڑپتے بھی رہتے ہیں، اور جتنی ہماری نفرت امریکہ سے بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی وہاں کے ویزے کے لیے قطار لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ امریکہ کا ویزا مل گیا تو یار سمجھتے ہیں کہ جنت کا پروانہ مل گیا۔ امریکہ ہماری جنت ہے، ہماری آرزوؤں اور تمناؤں کا گہوارہ، مگر ساتھ میں دوزخ بھی ہے، کم بخت دوزخیوں کا دیس۔ باسر کاظمی کا معاملہ کچھ بیچ بیچ کا ہے۔
حالت جگہ بدلنے سے بدلے نہیں میری، ہوتی ہیں ہر جگہ کی کچھ اپنی خرابیاں۔ صحیح کہا، ہر جگہ کی کچھ اپنی خرابیاں ہوتی ہیں، اور دیار مغرب تو ہے ہی خرابیوں کی پھوٹ۔ مگر ایک بات اقبال نے بھی کہی ہے، اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنا انگار ساتھ لاتے ہیں۔ جو دوزخیوں کی سرزمین ہے، انگارے تو وہاں کے بھی ہوں گے، مگر وہاں جانے والے بھی تو کچھ اپنے انگارے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ انگارے وہاں کے انگاروں سے شے پکڑ کر دو آتشاں بن جاتے ہیں۔ تو بھائی، جب ہم نے باسر کاظمی کو دیکھا کہ یہ وہاں سے شاعر بن کر آیا ہے تو خدا کا شکر ادا کیا کہ شاعر ہی بن کر آیا ہے، خودکش بمبار بن کر نہیں آیا۔ بات یہ ہے کہ جیسا مال لے کر جاؤ گے اسی مال سے اس نئے بازار میں لین دین کرو گے، اسی کی زور پر کچھ کما سکتے ہو تو کما کر لاؤ گے۔ شاعری کا جوہر لے کر گئے تو اسی جوہر کو اس نئے سیاق و سباق میں بناؤ بگاڑو گے۔ بگاڑنے کے لیے وہاں مشاعرے موجود ہیں، بنانے سنوارنے کے لیے بھی بہت سی گنجائش ہیں۔ بہرحال یہ جو نیا مجموعہ چمن کوئی بھی ہو بغل میں داب کر شاعر مانچسٹر سے لاہور پہنچا، اس کے شعروں میں جو آب و ہوا ہے وہ بدلی بدلی سی ہے، جو کسی نئے تجربے کا پتہ دیتی ہے۔ ویسے چھوڑے ہوئے دیار کی آب و ہوا کی یاد بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ کتنے ایسے شعر ہیں جو چغلی کھاتے ہیں کہ شاعر اپنے دیار سے دور دیار غیر میں بیٹھا ایک مختلف آب و ہوا میں سانس لے رہا ہے، نئی نعمتوں کے میسر آنے پر خوش ہے اور گمشدہ نعمتوں کے لیے ترس رہا ہے۔ ان گمشدہ نعمتوں میں سب سے بڑھ کر دھوپ کی نعمت ہے۔ ہم کے جوہر ابر کو ابر کرم سمجھا کیے، آ گئے اس دیس میں اور دھوپ کو ترسا کیے۔ ہوتے ہیں عموماً یہ میری دھوپ کے دشمن، بادل مجھے خوش آتے ہیں برسات کی حد تک۔ ہماری دھوپ اور چھاؤ اور دل بادل تو خیر ہوئے، اور دور بیٹھ کر یاد کرو تو کتنے اچھے لگتے ہیں اور کتنی ٹھنڈک اپنے ساتھ لاتے ہیں، مگر ان کے ساتھ ان سے فیض پانے والوں نے سلوک کیا کیا، یہ بھی تو اپنی جگہ ایک داستان ہے۔ خیر، یہ لمبا قصہ ہے، شاعری پر بات اس طرح تھوڑا ہی ہوتی ہے۔ قصہ مختصر، شاعر اپنے نئے کلام کے ساتھ شتابی سے آیا، کتاب کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور شتابی سے واپس چلا گیا۔